نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب تشریف فرما تھے۔ وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دہ باتیں کی اور آپ کے بارے میں برے کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ جواب نہ دیا۔ ابو جہل نے دین اسلام کے بارے میں بھی برے الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور خاموشی اختیار فرمائی۔ وہاں عبداللہ ابن جدعان کی ایک باندی موجود تھی، اس نے یہ ساری بات سنی۔ ابو جہل تو کعبہ شریف کے قریب قریش کی ایک مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ ادھر آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو ابو جہل کی باتوں کی خبر دے دی گئی۔ اس وقت تک حضرت حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو شکار کا بہت شوق تھا۔ شکار کر کے آئے تو پہلے کعبہ شریف کا طواف کرتے تھے، قریش کی مجلسوں میں جاتے تھے، سب سے ملتے جلتے تھے۔ تو شکار سے واپس آ رہے تھے کہ باندی نے یہ واقعہ بتا دیا اور کہا کہ آج ابو الحکم، یعنی یہ ابو جہل اس لقب سے وہاں مشہور تھا، کہ ابو الحکم نے آپ کے بھتیجے کو تکلیف دی ہے اور برا بھلا کہا ہے، لیکن آپ کے بھتیجے نے خاموشی اختیار کی۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کو بہت غصہ آیا۔ وہاں سے فوراً روانہ ہوئے، دیکھا کہ ابو جہل مسجد حرام میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کمان تو ہاتھ میں تھی ہی، ابو جہل کے سر پر ایسے زور سے ماری کہ وہ زخمی ہو گیا۔ اور ابو جہل کو کہا تو میرے بھتیجے کو برے الفاظ میں یاد کرتا ہے، میں بھی اسی کے دین پر ہوں، تجھ سے جو ہو سکے کر لے۔ اب بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن ابو جہل نے روک دیا اور کہا کہ میں نے ان کے بھتیجے کو بہت برے الفاظ میں خطاب کیا ہے۔ اس وقت حضرت حمزہ نے بھتیجے کی ہمدردی میں کہہ دیا تھا کہ میں انہی کے دین پر ہوں، لیکن بعد میں شیطان ان کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ تو بددین ہو گیا ہے، تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تو نے جو دین اختیار کیا ہے اس سے تو موت بہتر ہے۔ تو شیطان کی باتوں سے متاثر ہو کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جو دین میں نے اختیار کیا ہے اگر آپ کے نزدیک ہدایت والا ہے تو میرے دل میں اس کی تصدیق پختہ کر دیجئے، ورنہ میرے لیے کوئی صورت نکالیے جس سے میں کسی ایک طرف مطمئن ہو جاؤں۔ رات بھر شیطان کے وسوسے آتے رہے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوری کیفیت سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں نصیحت کی، کفر کی جزا سے ڈرایا، ایمان پر جو نعمتیں ملتی ہیں ان کی بشارت دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں کہنے لگے، اشہد انک صادق شہادۃ صدق، میں سچی گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں میں کچھ قوت آ گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی بھی ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ کفر میں ان دونوں کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں مارا پیٹا تھا، اور انہی دونوں کے ذریعے خود بھی مسلمان ہوئے، جس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر ایک روز تلوار لے کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بزعم خود قتل کرنے کے ارادے سے چلے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ، جو کہ تقریباً 40 مرد و عورت تھے، یہ 40 مرد و عورت وہ حضرات تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی تھی اور مکہ ہی میں رہ گئے تھے۔ ان کے علاوہ باقی صحابہ حبشہ کو چلے گئے تھے۔ حضرت عمر ہجرت حبشہ کے بعد ہی مسلمان ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان 40 صحابہ کے ساتھ صفا کے قریب ایک گھر میں تشریف رکھتے تھے۔
آپ کے ساتھیوں میں حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بہن کے گھر قرآن مجید کی تعلیم دینے گئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر تلوار لیے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں سعد بن ابی وقاص یا نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے سوال کیا، عمر کہاں چلے؟ بے خوف ہو کر جواباً کہا کہ اس نئے مذہب کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈال دیا ہے اور قریش کو بے عقل بتایا ہے، ان کے دین کو عیب لگایا ہے اور ان کے معبودوں کو گالیاں دی ہیں۔ تو سائل نے کہا کہ تم فریب نفس میں مبتلا ہو، کیا یہ سمجھتے ہو کہ محمد کو قتل کر کے زندہ رہ سکو گے اور عبد مناف کی اولاد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبے کے لوگ تھے تم کو بدلے میں قتل نہیں کریں گے؟ ذرا اپنے گھر والوں کی خبر تو لو، ان کو تو درست کرو، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر بولے میرے کون سے گھر والے مسلمان ہو گئے؟ مخاطب نے کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید مسلمان ہو گئے۔ تو یہ سنتے ہی بہن کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے جو ایک صحیفے میں لکھی ہوئی تھی، ان کے پاس موجود تھی۔ حضرت عمر نے دروازے پر پہنچ کر کواڑ کھلوانے کے لیے آواز دی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آواز سن کر اندر گھر میں چھپ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کواڑ کھول دیے، عمر اندر پہنچے اور چونکہ باہر سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھانے کی آواز سن چکے تھے، اس لیے بہن اور بہنوئی سے دریافت کیا کہ یہ کیسی آواز آ رہی تھی۔ جواب دیا کہ کچھ نہیں، ہم دونوں تو باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے تم نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے۔ حضرت سعید بن زید نے جواب دیا کہ اگر ان کا دین حق ہو تو کیا برائی ہے۔ یہ سنتے ہی ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور زمین پر گرا کر ان کو مارا پیٹا۔ بہن نے اپنے شوہر کو بچانا چاہا تو بہن کے چہرے پر بھی اس زور سے تماچا مارا کہ ان کا خون نکل آیا۔ دونوں میاں بیوی نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو گئے، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ غصے میں مار پیٹ تو کر بیٹھے مگر بہن کے چہرے پر بہتا ہوا خون دیکھ کر شرمندہ ہو گئے اور غصے کا جوش بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ کہنے لگے اچھا یہ صحیفہ مجھے بھی دکھاؤ، دیکھوں اس میں کیا لکھا ہے اور محمد پر کیا نازل ہوا ہے۔ بہن نے کہا کہ تم اس کو چاک کر دو گے لہٰذا تم کو نہ دیں گے۔ تو یہ جواب سن کر انہوں نے اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہا کہ نہیں میں ضرور واپس کر دوں گا۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، اس کو صرف پاک بندے ہی چھو سکتے ہیں۔ بہت اصرار کیا مگر بغیر غسل کیے ان کے ہاتھ میں صحیفہ مبارک دینے کو تیار نہ ہوئی، لہذا مجبوراً حضرت عمر نے غسل کیا۔ اس کے بعد اس صحیفے کو پڑھا، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر کہنے لگے کہ یہ تو بڑا اچھا کلام ہے، چلو مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ اسی وقت بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہوتے ہی قریش کی ہمت ٹوٹ گئی۔ مسلمان علی الاعلان مسجد حرام میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ما زلنا اعزت منذ اسلم عمر بن الخطاب، کہ اس روز سے ہم ہمیشہ کے لیے باعزت ہو گئے جس روز عمر بن خطاب مسلمان ہوئے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ عمر کا مسلمان ہونا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کا ہجرت ان کی نصرت تھی اور ان کا امیر المؤمنین ہونا رحمت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جل شانہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا قبول فرمائی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کیا حضرت عمر نے کہ یا رسول اللہ ہم دین حق پر ہیں، ہمارا دین کیوں پوشیدہ رہے، مشرکین کا دین کیوں کر ظاہر رہے جبکہ وہ باطل پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر
ابھی ہماری تعداد کم ہے، کچھ انتظار کرو۔ حضرت عمر نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اب مشرکین کی مجلس میں جاتا ہوں اور ہر مجلس میں پہنچ کر اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں آئے، کعبہ شریف کا طواف کیا اور وہاں سے باہر نکلے تو قریش کی ایک مجلس کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو جہل نے مل گیا راستے میں۔ ابو جہل نے کہا حضرت عمر سے کہ فلاں شخص کہتا ہے تم بددین ہو گئے ہو۔ حضرت عمر نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر سب کو سنا دیا۔ آپ کا یہ کلمہ سنانا تھا کہ مشرکین ان کی مار پیٹ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن حضرت عمر غالب آ گئے۔ قریش کی شامت آئی تھی جب ان کے پیچھے مشرکین میں جو ایک شخص عتبہ بن ربیعہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اس کی آنکھوں میں اپنی انگلیاں ڈال دی اور مار مار کر اس کا بھوت بنا دیا۔ عتبہ چیخا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹ گئے، اور اس کے بعد جو بھی قریب آتا تھا حضرت عمر اس کی خبر لیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی مجالس میں پہنچے، ہر مجلس میں اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا، پھر خدمت عالی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب کوئی بات نہیں، مشرکین کی کوئی مجلس باقی نہیں رہی جس میں نے نڈر ہو کر اپنے ایمان اور اسلام ظاہر نہ کیا۔ اس کے بعد آپ تشریف لائے۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اطمینان کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دار ارقم میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں حضرات کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملی، اور قریش مکہ نے سمجھ لیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی خاصی قوت مل گئی ہے، لہٰذا وہ بہت کچھ اپنی حرکتوں سے باز آ گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔